أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ بقرہ کا 5واں رکوع ہے جہاں سے دوسرا ربع شروع ہو رہا ہے، پارہ مکمل ہوا ہے۔ اس ایک رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کی گئی 8 نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلے بھی تفصیل آ چکی ہے بنی اسرائیل سے متعلق، اس کو دہرانا جو ہے مناسب تو معلوم نہیں ہو رہا۔ مختصراً یہی ہے کہ امت محمدیہ کو سبق سکھانے کے لیے اور تذکیر و نصیحت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی کئی ایک مثالیں اس وجہ سے دی ہے کہ جس طرح امت محمدیہ کے پاس، ایمان والوں کے پاس آسمانی کتاب ہے اور اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کو یہ مانتے ہیں، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایسے ہی بنی اسرائیل کے پاس بھی خواہ وہ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، ان کے پاس بھی توریت اور انجیل یہ اللہ کی بھیجی ہوئی آسمانی کتابیں تھیں،
اور اللہ کے بھیجے ہوئے نبی حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم الصلاۃ والسلام کو یہ نبی مانتے تھے۔ اس اعتبار سے ان دونوں کے درمیان بعض امور سملر ہے، بعض امور مشترکہ ہے۔ اس لیے کئی ایک امور میں بنی اسرائیل کی مثال دے کر کے سمجھایا گیا کہ دیکھو ہم نے ان کو اتنی ساری نعمتیں دی، اس کے بعد انہوں نے نعمتوں کی ناشکری کی، اس کا حق ادا نہیں کیا، اس کے نتیجے میں ان کو یہ نقصان اٹھانا پڑا۔ اے امت محمدیہ، تمہارے لیے بھی یہی سبق ہے۔ تمہارے پاس جو نعمتیں ہیں وہ گنوائی نہیں جا سکتی ہیں، لا تعد ولا تحصى وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، گنوائی نہیں جا سکتی۔ سارے درختوں کو قلم اور سارے سمندروں کو انک بنا دیا جائے اور لکھا جائے تو شمار نہیں کی جا سکتی۔ یہ تمہارے پاس نعمتیں ہیں، لہٰذا ان نعمتوں کی ناشکری اگر تمہاری طرف سے ہوگی تو پھر تمہارا انجام کیا ہوگا وہ بھی تم ہی ڈیسائیڈ کر لو۔ یہ سمجھانے کے لیے بنی اسرائیل پر کی گئی کئی نعمتوں کا تذکرہ قرآن پاک میں جا بجا کئی مقامات پر آیا ہے۔ اس ایک رکوع میں 8 نعمتوں کو اللہ نے بیان کیا ہے، آگے اور بہت ساری ہیں۔ سب سے پہلی نعمت اللہ بیان کرتے ہیں، اور جہاں جہاں اس نعمت کا تذکرہ کر رہے ہیں تو اللہ نے ایک لفظ استعمال فرمایا، وَإِذْ، اذ کا لفظ عربی زبان میں آتا ہے یاد دہانی کے لیے۔ تو یاد کرو اس وقت کو، یاد کرو اس نعمت کو، یاد کرو اس موقع کو۔ چنانچہ سب سے پہلی نعمت کا تذکرہ فرمایا کہ میں نے دنیا جہاں پر تمہیں فضیلت دی اور تمہیں فوقیت دی، مالی اعتبار سے بھی، حکومتی اعتبار سے بھی، اور مذہب و ملت کے لحاظ سے بھی۔ بنی اسرائیل میں حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہم الصلاۃ والسلام ایسے انبیاء تھے جو بیک وقت بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت جیسی حکومت تو اس سے پہلے بھی نہیں، اور قیامت تک ویسی کوئی حکومت کسی بادشاہ کو مل بھی نہیں سکتی۔ اور بھی دیگر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام خود بنی اسرائیل کو جو مالی اعتبار سے اللہ نے فراخی دی تھی، ایسے باغ و بہار اور ایسے پھل پھول، ایسے میوے، زمین ایسی زرخیز، آج بھی اگر یہ جنگی حالات نہ ہوتے تو آپ سیریا کے بارے میں معلومات کریں، انتہائی زرخیز زمین ہے اس وقت بھی۔ ملک شام کی زمین پوری دنیا میں سب سے زیادہ زرخیز اور سب سے زیادہ مختلف میوجات اور مختلف اچھی چیزوں کو اور مختلف کام کی چیزوں کو اگانے والی اور بہت ساری دھاتوں کو اپنے اندر رکھنے والی زمین، سب سے زیادہ زرخیز زمین ملک شام کی۔ اور بات پہلے آئی تھی کہ اس زمانے میں جو ٹکڑے ہو گئے اس پر نہ جائیے، یہ فلسطین تک اور جارڈن تک اور ادھر ترکی کا بہت سارا علاقہ، یہ سب کا سب ملک شام کا حصہ تھا۔ تو اللہ نے وہ نعمت یاد دلائی کہ دنیا کے اکثر حصے پر تمہیں میں نے فضیلت دی تھی۔ پھر دوسری نعمت اللہ نے یاد دلائی کہ ایک وقت ایسا آیا تھا تمہارے اوپر کہ تم غلام بن گئے تھے، ایسا وقت آیا تھا کہ فرعون تمہارے اوپر مسلط ہو گیا اور اس نے تمہارے اوپر ظلم کیا، ایسا ظلم کیا کہ تمہارے مردوں کو وہ ذبح کر دیتا تھا اور عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا، زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ اس وقت ہوا جب کہ کسی کاہن نے فرعون کو اس بات کی اطلاع دی کہ تمہارے ملک میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو تمہارے بادشاہت کے تختے کو الٹ دے گا۔ تو اس نے اس کے بعد جو فساد مچایا پورے مصر میں، وہ بڑا عجیب و غریب فساد مچایا، اور جو عورتوں کو وہ زندہ چھوڑتا تھا وہ اس وجہ سے نہیں کہ عورتوں سے اس کو بہت کوئی ہمدردی تھی، بلکہ اس کے پیچھے اس کا انٹینشن یہ تھا کہ ان کو غلام باندھیاں بنایا جا سکے، اپنے گھر کے رکھیل بنایا جا سکے، گھر میں کام اور خدمت لیا جا سکے،
اس لیے چھوڑ دیتا تھا اور تو ایسا وقت آ گیا تھا، اور ہر اعتبار سے دنیا جہاں کے لوگ اور مصر کے لوگ تم کو ایک اپنا ادنا ترین آدمی سمجھتے تھے، غلام سمجھتے تھے۔ اللہ نے اس فرعون سے نجات دلائی، اور ایسی نجات دلائی کہ فرعون کو اس کے تمام بادشاہت کے ساتھ، اس کی سلطنت کے ساتھ اللہ نے تمہاری آنکھوں کے سامنے دریا میں غرق کر دیا، بحر احمر میں غرق کر دیا۔ یہ دوسری نعمت یاد دلائی۔ تیسری نعمت اللہ نے یاد دلائی کہ ایک وقت ایسا آیا کہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات کہی، بلکہ بنی اسرائیل نے مطالبہ کیا جب فرعون سے نجات مل گئی، تو ایک روایت ہے کہ بنی اسرائیل پھر واپس مصر میں آ کر کے آباد ہو گئے تھے کچھ دن کے لیے۔ ایک روایت کے مطابق بحر احمر ریڈ سی پار کر کے اس طرف ملک شام سیریا کی طرف جا کر کے وہ آباد ہو گئے تھے۔ وہاں انہوں نے کہا کہ اب تو فرعون گیا، کوئی بادشاہ تو ہمارے اوپر ہے نہیں، کوئی ہمارے پاس دستور نہیں ہے، کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں ہے، کوئی اصول ضابطہ نہیں ہے، کیسے زندگی گزاریں گے، کیسے اجتماعی امور کو ہم ہینڈل کریں گے۔ تو اس وقت انہوں نے مطالبہ کیا کہ کوئی دستور چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ہم دیتے ہیں، اس کے لیے تھوڑا سا تم کو ایک پروسیجر کمپلیٹ کرنا پڑے گا، وہ یہ ہے کہ تم طور پہاڑ پر آؤ اور 1 مہینے تک لگاتار روزے رکھو، تاکہ تمہارے اندر اس بات کی صلاحیت پیدا ہو جائے کہ تم جو احکام دیے جا رہے ہیں اس کو ایکسیپٹ کر سکو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے، روزے رکھے، اور اس کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ 30 نہیں اور 10 بڑھا لو، تو 40 پورے کیا۔ اس کے بعد اللہ نے توریت کی شکل میں ایک کتاب دی۔ یہ گویا کہ کیسے زندگی گزاری جائے، یہ کانسٹیٹیوشن تھا بنی اسرائیل کے لیے۔ لیکن بنی اسرائیل نے اس وقت کیا کیا؟ سامری نام کا جو شخص تھا اس نے بچڑے کی پوجا کروا دی اتنی دیر میں کہ ابھی فرعون سے چھوٹ کر کے آئے، ادھر جو ہے توریت ابھی نازل ہو رہی ہے، یہ سامری نے اپنا کھیل کھیل دیا۔ کئی بنی اسرائیل بت پرستی میں مبتلا ہو گئے، اور اس کا واقعہ بھی بڑا عجیب و غریب اور ہمارے لیے بڑا انٹرسٹنگ بھی ہے اور بہت سبق آموز بھی ہے کہ جو سامری ہے، آگے سورہ طٰہٰ میں اس کا نام بھی اللہ نے بیان کیا، یہاں نام تو نہیں لیا۔ تو سامری کا اصل جو نام تھا وہ موسیٰ تھا، سامری کا نام بھی موسیٰ تھا۔ ہوا یہ تھا کہ جب یہ فرعون کی جانب سے پورے مصر میں بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے لڑکوں کو ذبح کروایا جا رہا تھا، تو ایک لڑکا پیدا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے گود میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں، جسے ان کی ماں نے صندوق میں رکھ کے دریا میں ڈال دیا۔ ایسے ہی ایک ماں نے چھپ چھپا کر کے اپنے لڑکے کو جا کر کے جنگل میں جنم دیا تھا کہ جہاں تک کوئی پہنچ نہ سکے، اور چونکہ وہ وہاں رہ نہیں سکتی تھی اس وجہ سے اس نے لڑکے کو وہاں جنم دیا، اور اس کے بعد وہ نکل کر کے شہر چلی آئی۔ کم سے کم اس نے یہ سوچا کہ میرے سامنے میرے بچے کو ذبح تو نہ کیا جائے، اب جو ہوتا دیکھا جائے۔ یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام یہ بنایا کہ دریا کی موجوں میں وہ صندوق جو تھا وہ کھیلتے کھیلتے ادھر فرعون کے جو ہے محل سے جا لگا، اور حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا اور انہوں نے اٹھا لیا، اور فرعون کے محل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی۔ ادھر اللہ نے یہ دوسرے موسیٰ جس کا جنم جنگل میں ہوا تھا، اس کے لیے اللہ نے انتظام یہ کیا کہ روزانہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتے تھے، وہ آ کر کے اس بچے کو کھلاتے اور پلاتے اور اس کی ضروریات کا انتظام کر کے جاتے تھے۔ بہرحال حضرت جبرائیل علیہ السلام
کیسی بابرکت شخصیت ہے، اس سے تو انکار نہیں۔ وہ بچہ آہستہ آہستہ کچھ بڑا ہوتا رہا، اور کچھ دنوں کے بعد اس کو عقل آئی اور شعور پیدا ہوا، سمجھ آنے لگی باتیں۔ تو اس نے ایک عجیب و غریب بات یہ دیکھی کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں تو ان کے گھوڑے کے قدم جہاں پڑتے ہیں، جہاں ٹاپ پڑتی ہے، وہاں ایک گھاس اگ جاتی ہے۔ تو وہ دیکھتا رہا اور سوچتا رہا، غور کرتا رہا، اسے یہ بات سمجھ میں آئی کوئی کچھ نہ کچھ اس کے اندر خاص تاثیر ہے۔ جہاں یہ گھوڑے کے قدم پڑتے ہیں وہاں گھاس اگ جاتی ہے فوری۔ تو کوئی بابرکت جو ہے یہ قدم ہے، اس وجہ سے اس نے یہ کیا کہ وہاں سے مٹی اٹھا کر کے جمع کرنا شروع کر دیا۔ جبرائیل علیہ السلام آ کے کھلا کے پلا کے جاتے تھے، اور یہ فارغ ہونے کے بعد اب اس کو کام کیا تھا بیچارے کو جنگل میں، تو اب وہ جا کر کے وہ گھوڑے کے قدم جہاں جہاں پڑتے وہ زرخیز مٹی کو وہ جمع کرتا تھا، اٹھا کر جمع کر کے اپنے پاس رکھا تھا۔ اس کا خیال یہ تھا کہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ خاص تاثیر ہے، یعنی اس کے اندر نمو کی اور حیاتی صفت ہے، یعنی چونکہ فوری گھاس اگ رہی ہے تو اس کا مطلب ایک زندگی کے آثار اس مٹی کے اندر ہے، جس کی وجہ سے گھاس اگ جاتی ہے، ایک حیاتی صفت اس کے اندر پیدا ہو رہی ہے زندگی والی۔ وہ جمع کر کے رکھ رہا تھا۔ اب اس کے بعد جب بڑا ہو گیا تو جنگل سے نکل کے شہر میں چلا آیا اور سب کے ساتھ رہنے لگا، بنی اسرائیل کے ساتھ۔ وقت گزرتا گیا، جب فرعون سے نجات ملی اور فرعون غرق ہو گیا اور بنی اسرائیل ایک جگہ ہو گئے، اور اب جب کچھ بھی کام نہ ہو تو ادھر ادھر کے تبصرے اور باتیں ساری کی ساری ہوتی ہیں، اور اس کو مینیج کرنے کے لیے اس وقت موسیٰ علیہ السلام بھی وہاں پر موجود نہیں تھے، حضرت ہارون علیہ السلام کی ماننے کو یہ لوگ تیار نہیں تھے۔ تو اب اس کو موقع مل گیا، کیونکہ کوئی لیڈ کرنے والا تو ہے نہیں اور کوئی روک ٹوک کرنے والا تو ہے نہیں، تو وہاں پر وہ لوگ دیکھا کرتے تھے بنی اسرائیل مستقل بتوں کی پوجا کرتے ہوئے، فرعون کی پوجا کرتے ہوئے، اس طرح کے مختلف جو ہے مورتیوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھ کے ایسا نہیں تھا کہ یہ کچھ دن کا واقعہ، ان کی نسلیں یہی چیزیں دیکھ کے بڑی ہوئی تھی۔ اسی وجہ سے تو انہوں نے مطالبہ کیا تھا ہمارے لیے بھی کوئی معبود بنا دیجئے اے موسیٰ، مطالبہ کیا۔ بہرحال ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم کس کی عبادت کریں، کس کی پوجا کریں، یہ سوچتے رہے۔ اس نے موقع غنیمت سمجھ کر کے سامری نے یہ کیا کہ ایک گائے کا بچہ بنایا، اس کا پتلا بنایا، اور اس بچے کو بنانے میں، اس پتلے کو بنانے میں اس نے اس مٹی کا استعمال کیا، اور یہ کیا کہ جتنے ان کے پاس زیورات تھے، چونکہ فرعون کے گھروں میں رہنے والے تھے یہ لوگ، تو سارا لے کے آئے تھے ساتھ میں، تو سونے چاندی کے جو زیورات تھے وہ زیورات کو بھی اس کے اندر ڈالا اور اس کے اندر یہ مٹی ڈال دی، جس کی وجہ سے ایک عجیب و غریب بات یہ ہوئی کہ جب وہ بچڑا بن کر کے تیار ہوا تو اس کے اندر سے آواز آنے لگی، کیونکہ ایک حیاتی صفت اس مٹی کے اندر تھی۔ اور یہ عجیب بات دیکھ کر کے جس کا دماغ چھوٹا ہوتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، جس کی سوچ چھوٹی ہوتی ہے، جس کا دماغ چھوٹا ہوتا ہے، وہ ہر لال اور پیلے کو دیکھ کر کے وہ متاثر ہو جاتا ہے، اٹریکٹ ہو جاتا ہے۔ اب یہ کوئی بھی نئی چیز آگے اس کے اوپر گر پڑ کے ماننے لگے۔ اور میری اس بات کو آپ ذہن میں رکھیے، جس کا دماغ اور سوچ چھوٹی ہوتی ہے وہ ہر نئی چیز سے اٹریکٹ ہونے لگتے ہیں، سمجھے؟ اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی تو آپ کو اس زمانے کے تمام حالات سمجھ میں آ جائیں گے، جتنے فرقے، جتنے مسائل، جتنے ماحول کے اندر دانش مندی کے نام پر جو کچھ کیا جا رہا ہے، پاگل پنے کی حرکتیں، وہ سب سمجھ میں آ جائے گا، خواہ وہ سعودی عربیہ ہو، خواہ وہ جو ہے امریکہ ہو، خواہ وہ انڈیا ہو۔ اب بیچارے ذہن چھوٹا ہو گیا تھا ان لوگوں کا، سوچ چھوٹی ہو گئی تھی، کیونکہ آدمی کا جتنا دائرہ ہوتا ہے وہ اتنا ہی سوچتا ہے، پہلے بھی میں نے اس بات پر سمجھایا ہے، اتنا ہی سوچتا ہے۔ اس کو سامنے اب وہ بچڑے کے اندر سے آواز آنے لگی تو ایک نئی چیز، ارے یہ تو کچھ اور ہی ہے۔ اب وہ بے چین تو تھے کہ کوئی معبود چاہیے ہم کو جس کی ہم پوجا کریں، کیونکہ وہاں پر وہی دیکھ رہے تھے، تو وہ بے چینی کے لیے ان کو بروقت گویا کہ اس نے ان کی سائیکالوجی سے کھیلتے ہوئے اس نے فوری اور کئی لوگ اس کی عبادت کے اندر، اس کی پوجا کے اندر ملوث ہو گئے۔
بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور اس کے بعد دیکھا حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی ڈانٹا، اور اللہ کے حکم سے جتنے لوگ اس پوجا میں مبتلا ہوئے تھے ان لوگوں کو اسی وقت قتل کیا گیا۔ فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم، اسی وقت ان کو قتل کرایا گیا۔ بعض مرتبہ ایسا سخت ڈیسیشن لینا پڑتا ہے ورنہ ماحول پورا کا پورا خراب ہو جاتا ہے۔ اگر کینسر کے جو ہے پھوڑے کو جلدی نہ نکالا جائے نشتر لگا کر کے تو پورے جسم میں پھیل جائے گا۔ وہ بالکل ابتدائی مراحل تھے، اگر ویسے وقت میں ان کو چھوڑا جائے تو پھر آگے اتنے سالوں تک بنی اسرائیل نہیں چل سکتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارا نظام بنایا، اور پھر وہ بچڑے کی پوجا سے ان کو باہر نکالا، اور نکال کر کے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں صحیح رہبری دی۔ اس کے بعد ایک اور نعمت کا ذکر اللہ نے کیا کہ ایک موقع ایسا آیا تھا کہ بنی اسرائیل کہنے لگے کہ یہ توریت جو آپ لے کے آئے ہیں یہ اللہ نے ہی بھیجا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے؟ وہی ہے، جس کی سوچ جتتی اس کی بات ہوتی، ہمیں کیسے پتہ چلے؟ اب موسیٰ علیہ السلام بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، تم نے اللہ کی اتنی بڑی بڑی نعمتیں دیکھی ہے، اللہ کی ایسی مدد دیکھی ہے، فرعون سے نجات مل گئی، سب کچھ ہو گیا، میری بات مانو، کچھ تو میرے اوپر بھروسہ کرو۔ ماننے کو تیار نہیں۔ تو کہنے لگے کہ جب تک اللہ براہ راست ہم کو نہیں بولیں گے کہ یہ میری کتابیں، نہیں مانیں گے۔ تو اس کے بعد ہوا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر ان سے یہ کہا کہ پہاڑ کو اللہ نے اٹھایا، اس کے دامن میں یہ لوگ آباد تھے، غالباً طور پہاڑ کے سلسلے میں یہ ہے، اور یہ فرمایا کہ اگر مان جاؤ تو ٹھیک ہے، ورنہ تمہارے اوپر پہاڑ کو گرا دوں گا۔ مجبوراً ماننا پڑا، دیکھنے کے اعتبار سے یہ ایک دھمکی تھی، لیکن اس وقت انہوں نے مان لیا، اور بعد میں ان کی جو آگے کی نسلیں تھیں وہ اب پڑھی لکھی اور سمجھدار آنے لگی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل میں جو تعلیمات آگے چل کے چلی ہیں وہ اس وجہ سے چل سکی ہیں کہ ان کے آبا و اجداد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت کے ماننے پر مجبور کیا تھا۔ ایک اور ذکر کیا کہ ہوا یہ کہ جب ادھر سیریا کی طرف، شام کی طرف آ گئے اور فلسطین میں آباد ہونے والے تھے، وہاں قوم عمالقہ تھی جو وہاں پر حکومت کر رہی تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ جاؤ، یہاں سے تو میں نے تم کو چھڑا دیا، اب آگے تم محنت کرو اور جا کر کے ان سے جہاد کرو، اور جہاد کر کے وہ تمہاری سرزمین ہے، دوسرے جو ہے غلط لوگ اس کے اوپر آباد ہے، حکومت کر رہے ہیں، میں تمہاری مدد کروں گا، جا کر کے جہاد کرو اور اپنی سرزمین حاصل کرو۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، موسیٰ آپ جائیے، آپ لڑ لیجئے، ہم لڑ نہیں سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سزا کے طور پر وادی تیہ کے اندر ان کو 40 سال تک رکھ دیا۔ اب وہ گھوم گھوم کر کے نکلنا چاہتے تھے لیکن نکل نہیں پاتے تھے، ایک ہی میدان کے اندر گھوم رہے ہیں۔ اور اب کھائیں گے کیا، پیئیں گے کیا؟ تو آسمان سے من و سلوہ کا انتظام کیا، کتنی بڑی نعمت ہے، من و سلوہ کا انتظام کیا، کھانے پینے کے لیے نہ پکانا ہے، نہ ترکاری کاٹنا ہے، نہ چاول ڈوہنا ہے، کچھ نہیں، کیا نہیں۔ رات سوتے تھے، صبح اٹھے تک کچھ پرندے اور پتوں کے اوپر ایک مخصوص قسم کا حلوہ وہ تیار رہتا تھا، بڑے مزیدار ہوتا تھا، وہ اٹھتے تھے، کھا لیتے تھے۔ یہاں بھی یہ غور کرنے کی بات ہے کہ آخر اس کے پیچھے حکمت کیا تھی؟ بات وہی تھی کہ یہ اب تک غلامی میں رہنے والے اور بالکل ہی ادنا ترین کاموں کے اوپر فائز لوگ تھے، اگرچہ کہ ان کے آبا و اجداد حضرت یوسف علیہ السلام جیسے بادشاہ، لیکن نسلیں گزرتے گزرتے یہ لوگ بہت چھوٹے چھوٹے کاموں کے اوپر بہت ادنا غلام کی حیثیت سے کام کرے ہوئے۔ اب ان کو جب کہا گیا کہ بادشاہت اختیار کرو اور جا کر کے ملک کو حاصل کرو، تو وہ تو سوچ بھی نہیں سک رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو ان کو یہ سزا تھی،
لیکن دوسرے لحاظ سے دیکھا جائے تو دراصل 40 سال تک وہاں اس لیے روکا گیا تاکہ جنریشن چینج ہو جائے. اب جو نیکسٹ جنریشن آیا تو اس میں اس بات کی صلاحیت تھی، یہ پوٹینشیل تھا کہ اب وہ آگے بڑھ کر کے بڑے بڑے ڈیسیشنز لے سکے. جیسے ہمارے پاس بھی ہوتا ہے ایسا کہ بہت ہی غریب ترین اور بہت ہی چھوٹے گھرانے سے کوئی کسی کا تعلق ہوتا ہے، لیکن ان کی اولاد میں آ کر کے بڑے بڑے عہدیدار پیدا ہو جاتے ہیں. تو جب یہ جنریشن چینج ہوا تو اس کے بعد انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ مل کر کے جہاد کیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو ختم کیا. وَقَتَلَ داؤد جالوت وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، پورے کے پورے علاقے کو فتح کیا. اسی کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کا دور بھی ہے. اب یہ دیکھیے کہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی، یاد دلایا اللہ نے اس نعمت کو. اور آخر میں وہی کہ جب یہ فتح ان کو حاصل ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اب تم داخل ہو جاؤ اور علاقے میں جا کر کے آباد ہو جاؤ. وہ گئے اور وہاں پر آباد ہوئے. یہ ایک تفصیل سے اللہ نے یہ نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کے بعد یہ بات سمجھائی آگے چل کر کے. ابھی یہاں نہیں ہے، آگے اور بہت لمبا سلسلہ تقریباً آدھے پون پارے تک انہی نعمتوں کو اللہ بیان کر رہے ہیں. اس کے بعد سمجھایا کہ ناشکری کرے تو پھر پیٹے گئے، مارے گئے. کس کو کہہ رہے ہیں؟ مسلمانوں کو، اور مسلمانوں کی کتاب میں یہ بات بیان کی جا رہی ہے، جس سے سبق یہ ہے کہ تمہاری جو ان گنت نعمتیں ہیں ناشکری کرو گے یہی حشر ہوگا. ترجمہ دیکھ لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل، میرے اس احسان کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کیا، اور اس بات کو بھی یاد کرو کہ میں نے تم کو دنیا والوں پر فضیلت دی. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعہ. اور ڈرو اس دن سے کہ کوئی جان کسی دوسری جان کے کچھ کام نہ آوے گی، نہ اس کی طرف سے کوئی سفارش قبول ہوگی. ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. اور نہ اس سے بدلے میں کچھ لیا جائے گا اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی. اس دن سے ڈرو. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. اور جب ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے چھڑایا، وہ تم کو بری تکلیف دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بھاری آزمائش تھی. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. اور جب ہم نے دریا کو پھاڑ کر تمہیں پار کرایا، پھر بچایا تم کو اور ڈبو دیا فرعون کے لوگوں کو، اور تم دیکھتے رہے. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. اور جب ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا 40 رات کا، پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے. اللہ کی نعمت کیا ہوئی اس میں؟ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. پھر ہم نے اس کے بعد تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر گزار بنو. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اور اس نعمت کو بھی یاد کرو کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور فیصلہ کرنے والی چیز دی تاکہ تم راہ پا جاؤ. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ. اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا کہ اے میری قوم، تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا. اب اپنے فَفَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اب اپنے پیدا کرنے والے کی طرف متوجہ ہو اور اپنے مجرموں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرو. یہ تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک بہتر ہے. تو اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے.
وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ، اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم تمہارا یقین نہ کریں گے جب تک کہ ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں، تو تم کو بجلی نے پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اس میں نعمت کیا ہے اللہ کی؟ پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تم کو اٹھایا تاکہ تم شکر گزار بنو، اللہ نے وہیں زندہ کیا۔ پھر وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تمہارے اوپر بدلیوں کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا۔ جب تک وادی تیہ میں تھے، چٹیل میدان میں، تو بادل ان کے اوپر سایہ کیا ہوا رہتا تھا تاکہ دھوپ سے پریشانی نہ ہو۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، کھاؤ ستھری صاف ستھری پاکیزہ چیزوں کو جو ہم نے تم کو دی ہے۔ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہیں کیا، وہ اپنا ہی نقصان کرتے رہے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اور جب ہم نے کہا کہ داخل ہو جاؤ اس شہر میں اور کھاؤ اس میں سے جہاں سے جی چاہے جی بھر کے کھاؤ۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور دروازے میں سر جھکائے ہوئے داخل ہو اور کہو اے رب ہماری خطاؤں کو بخش دیجئے، ہم تمہاری خطاؤں کو بخش دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ اللہ نے یہ حکم دیا تھا کہ ذکر کرتے ہوئے استغفار کرتے ہوئے داخل ہو، انہوں نے کیا کیا؟ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، مگر ہوا یوں کہ ان سے جو بات کہی گئی تھی ظالموں نے اسے تبدیل کر کے کچھ اور بات بنا لی، نتیجہ یہ ہوا کہ جو نافرمانیاں وہ کرتے آ رہے تھے ہم نے ان کی سزا میں ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا۔ یہ جو سامری کا واقعہ میں نے سنایا ہے اس پہ بہت بہترین شعر ہے، عربی کا شعر ہے لیکن کافی سبق آموز ہے۔ فَمُوسَى الَّذِي رَبَّاهُ فِرْعَوْنُ كَانَ مُؤْمِنًا وَمُوسَى الَّذِي رَبَّاهُ جِبْرِيلُ كَانَ كَافِرًا، یعنی اللہ بڑے بے نیاز ہے، اللہ کیسے کیسوں کو کیسا کیسا بناتے ہیں یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ موسیٰ جس کی پرورش فرعون نے کی ہے، فَمُوسَى الَّذِي رَبَّاهُ فِرْعَوْنُ، وہ موسیٰ جس کی پرورش فرعون نے کی ہے وہ تو مومن اور نبی بن گیا، اور وہ موسیٰ جس کی پرورش جبرائیل نے کی تھی وہ سامری بن گیا، وہ کافر بن گیا۔ فَمُوسَى الَّذِي رَبَّاهُ جِبْرِيلُ كَانَ كَافِرًا وَمُوسَى الَّذِي رَبَّاهُ فِرْعَوْنُ كَانَ نَبِيًّا وَمُؤْمِنًا، اس لیے اللہ کی صفت صمدیت سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے اور دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائیے اور ہدایت پر باقی رکھیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔